السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے خلاف ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ بھرپور کارروائی کی ہے۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران کے ان حملوں کے بعد اسرائیلی حکام نے 3 ہلاکتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ایران کے میزائلوں نے تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت قومی سلامتی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ خطے کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں پاکستان نے ایران کی کھل کر حمایت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان ہر سطح پر ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدہ صورتحال میں دنیا کے کی پلیئرز بھی اب اوپنلی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے تو چین اور روس نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران اسرائیل کانفلکٹ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی قوانین بیرسٹر راشد اسلم اور ایکسپرٹ مڈل ایسٹ منصور جعفر۔ سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اسرائیل نے ایک ظلم کیا جو کہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، پھر چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، شام میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں گندا دشمن ہے اور یہ ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لیکن اب جو اس نے ایران کے ساتھ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جتنی ساری صورتحال کریٹ ہوئی، کیا یہ پاسبل تھا کہ جب تک ان سائٹ کچھ نہیں تھا یا ان کے کوئی ڈرونز جو بیسز انہوں نے بنائی وہ اگر وہاں پہ نہیں تھی تو کیا یہ پاسبلٹی تھی؟ اور اگر یہ سب ہوا ہے تو اس کا مطلب اندرونی لوگ بھی شامل تھے یا اندرونی سازشیں بھی شامل تھیں، تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اپنا سیکیورٹی لیپس جو تھا اس کو صحیح سے نہیں دیکھ پایا، جس کی وجہ سے ساری صورتحال بنی۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بیرسٹر صاحب، اس پہ سب سے پہلے میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گی۔ جی بہت شکریہ۔ اس میں ایران کا اوبیسلی انٹیلیجنس فیلئر ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک اس قسم کی انسیڈنٹ ہو چکا ہے ایران میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے اس پہ اوور کم کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ڈیفenس سسٹم تھوڑا سا ویک ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو بھی باقی کنٹریز ہیں، اس پہ ان کی وہ انویسٹمنٹ اس حد تک نہیں ہے۔ ہاں، بیلسٹک میزائل ضرور ہیں، ایک دو اور جیسے عماد ہے، سیجی ہے، ان کے پاس یہ شاہید ہے، یہ 3 جو میزائل ہیں یہ اچھے ہیں، بٹ اگر یہ سینڈ کرتے ہیں تو یہ اگر 1 لاکھ کی تعداد میں وہاں پہ جائیں گے تو پھر ان میں سے ہو سکتا ہے ہٹ کر سکیں اس میں۔ اب اس میں بھی انٹیلیجنس فیلئر ہو سکتا ہے کہ کہاں سے یہ فائر کر رہے ہیں، کس اوقات میں فائر کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ اوبیسلی ایک مذہبی فرقہ پرستی بھی ہے تھوڑی سی، اس وجہ سے بھی ڈائیورژن ہے وہاں کی سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے لیے ایزی ہے انٹیلیجنس کو گیدر کرنا۔ اس ایشو کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو ایڈریس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ باقی ایران نے جو اس سے پہلے کرتا رہا کہ پراکسی وارز پہ بہت زیادہ توجہ دیتا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ توجہ دیں، بٹ اس میں لبنان کی گورنمنٹ کا آج بیان آیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہوئیں گے۔ بٹ عراق میں عراقی ملیشیا ہے جو ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ فائر کر سکتے ہیں اپنے جو بھی میزائلز ہیں وہاں سے اسرائیل کی طرف۔ اس کے علاوہ یمن میں ہوتی جو ہے اوبیسلی وہاں سے ڈسرپشن ہو سکتی ہے، آئل کی 20% ڈسرپشن پوری دنیا کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہو سکتا ہے۔ بٹ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جیسے آج ایران کا بیان آیا ہے کہ جی ہمارے جو انٹرسپٹ کیے گئے ہیں میزائلز اس میں یو کے، فرانس یا یو ایس اے کی بیسز تھیں، تو ہم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ تھوڑی سی بڑھے، بٹ ایران اس جنگ کو لمٹ کرنا چاہتا ہے، وہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے یہ 2-3 ویک کے لیے یہ جنگ جاری رہے، لیکن اس میں پھر ایک دفعہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ایران اوبیسلی جو IAEA کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایران کی جو 80% سے 60% سے زیادہ انریچمنٹ کا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہوا ہے۔
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اٹامک دوڑ میں وہ شامل ہو جائیں کہ وہ اٹامک اپنا تجربہ کریں. تو یہ ساری سچویشن اس وقت خطے میں ہے. آگے اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے. صحیح. منصور سر، یہ جو ایران نے جوابی وار کیا، ڈو یو تھنک کہ کیا ایران کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، یا بس یہ اتنا ہی وار کر سکتا تھا جو اس نے کل رات کو کر دیا، یا یہ مزید کرے گا؟ کیونکہ نتن یاہو جو ہے وہ ابھی تک کہہ رہا ہے کہ جی جنگ جاری رہے گی، اور وہ مسلسل دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ ایٹ پار تو نہیں کہہ سکتے ہم امریکہ کے جو لاڈلے بیٹے ہیں اس وقت اسرائیل کی شکل میں مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن ایران جو ہے اس نے اپنا میٹل دکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے جو ان کا وعد الصادق نامی آپریشن، اس کے 5 فیزز ابھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ کتنی سرعت کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سعودی عرب کا ولی عہد جو ہے ان کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے. اسی طرح فرانس اور برطانیہ جو ہے ان کے بھی اس وقت ٹیلی گرام جو ہے وہ کھڑک رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت پوٹینشل ہے اس وقت ایران کے پاس، اور ایران نے جو اپنا ایک لحاظ سے تھوڑا بہت اس کا حصہ دکھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ہی رات جو اسرائیلیوں کو اپنے بنکروں میں گزارنی پڑی ہے، تو اس کے بعد سے ساری دنیا جو ہے ان کے غم میں گھلی جا رہی ہے، اور ان کے تصاویر اور کس نوعیت کی چیزیں پیش کر کے ان کو بڑا مظلوم شو کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو غزہ میں خان یونس کے المیہ نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ انٹرنیٹ، بجلی، ہر چیز جو ہے پچھلے 2 دنوں سے بند ہے، اور وہاں پہ ایک اسی نوعیت کا جو میں سمجھتا ہوں ظلم کا بازار گرم ہے جو پچھلے 20 ماہ سے. تو اب کم از کم دنیا کو یہ تو پتہ چلا ہے کہ اس نوعیت کی جنگ جو ہے جس میں بہت بڑے میزائل اور خاص طور پہ لیتھل ویپن استعمال ہوتے ہیں، اس کی کتنی ہیوی ٹول عام لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ اسرائیلی عوام ہو یا کسی دوسرے ملک کے عوام ہو. درست. لیکن اس کو ہیونگ سیڈ دس، اس بات کو میں سمجھتا ہوں جو ایران جو ہے وہ اس جنگ کو لمبا بھی کھینچ سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ جب تک اور اس وقت ایران کی پوری اسٹریٹجی ہے کہ ایران بھی اس وقت جنگ بندی کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں کر. ابھی آج جو کل مذاکرات ہونے تھے اسی جوہری توانائی کے جوہری ایشو کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ، ان کے ویٹکوف کے ساتھ، تو وہ تو اب ظاہر ہے اب معطل کر دیے گئے ہیں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. اس وقت ایران چاہتا ہے کہ وہ اپنا جو بھی پوٹینشیل ہے وہ ایک بار پروو کرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ لڑی تو میدان میں جاتی ہیں، لیکن اس کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی نیگوشیشن ٹیبل پر ہی ہوتا ہے. تو درست. ایران چاہتا ہے کہ اگر اس جوہری توانائی کے معاملے کو ٹیبل پر ہی حل کرنا ہے تو ایران اپنا پورا پوٹینشیل شو کرے، اور ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ ایک کمزور ملک کے طور پہ وہاں مت بیٹھے کہ جس کو امریکہ یا اسرائیل جو ہے دیگر دنیا کے ساتھ مل کے بلی کر سکیں. انہیں بھی پتا ہو کہ ایران کے پاس بھی اس نوعیت کے ہتھیار، اس نوعیت کا جسے کہنا چاہیے عزم اور ارادہ، اور خاص طور پہ ایرانی عوام کا جو اس وقت ریلی کرنا ہے اپنے اس لیڈرشپ کے ان ڈیسیژن کے حوالے سے، اور ایک ایسے موقع پہ کہ آپ نے دیکھا کہ ان ون گو اسرائیل نے ٹاپ لیڈرشپ کے آپ کہہ لیجیے 1 درجن سے زائد جو جنرلز ہیں وہ اسیسینیٹ کر دیے. پھر اسی ایگزیکٹلی. طریقے سے ان کے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ان کے جوہری سائنسداں تھے ان کو بھی تقریباً ڈبل فگر میں جو ہے وہ تو اس سر وقت تک پھر آپ شہید کو کیا جا لگتا ہے سکتا. کہ کیا اور ایران کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ انہوں نے اپنے اتنے جو ان کی اہم شخصیات تھیں ان کو مروا دیا، ان کو وہ تحفظ نہیں فراہم کر سکے، ان کے ملک کے اندر اسرائیلی ایجنٹ موجود تھے وہ ان کا نہیں پتہ لگا سکے، تو کیا ایران کے پاس ابھی بھی اتنی پاور یا اتنی پوٹینشیل یا اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس وار کو پرولونگ کر سکے؟ دیکھیے جی، ایران نے تو یہ ثابت کر دیا ہے نا اپنا اس وقت یہ جو میزائل اٹیک لانچ کر کے، اور اس وقت جس طریقے سے دنیا جو اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اردن سے جو ہے ان کے فائٹر پلینز جو ہیں وہ ایرانی جو ڈرونز ہیں ان کو شوٹ کر رہے ہیں. یس. جو برطانیہ کے نیول بیسز ہیں، اور خود ایون اس وقت جو ایران نے جو اپنے یہ میزائل فائر کیے ہیں وہ صرف اور صرف لینڈ سرفیس سے نہیں کیے ہیں، وہ انہوں نے سب میرینز کے اندر سے بھی میزائل فائر کیے ہیں، جو اس دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حیرانی اور سرپرائز ہے کہ ایران کس طریقے سے. اور ایران کے پاس تو ابھی اور بہت سا ایسا پوٹینشیل ہے کہ جو وار زون سے ہٹ کے ہے. خاص طور پہ اگر انہوں نے جو بین الاقوامی شپنگ لین، خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو اگر انہوں نے چوک کر دیا، تو جیسے بریکسن صاحب نے فرمایا کہ 20% جو بحیرہ احمر کی جو ٹریفک ہے وہ حوثی اس وقت جو ہے وہ ڈسرپٹ کر سکتے ہیں یا کر چکے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جس پیٹرو ڈالر یا جس تیل کے سر پہ جو ہے یہ ساری جنگ جو ہے اس پورے خطے پہ مسلط کیا ہوا ہے،
تو وہ تقریباً 3 دن کے اندر اندر ان کی تو اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جائیں گی. تو اس وقت اور خاص طور پہ جو بڑے پیمانے پہ اکنامک اس کی ٹول ادا کرنی پڑے گی, تجارت کو نقصان پہنچے گا. ابھی آپ بالکل دیکھیے کہ ان 2-3 دنوں کی جنگ کے اندر پورے گلف کی جو ہے ایئر اسپیس چوک ہے, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایئر ٹریفک الاؤ نہیں ہے. اور اس سے پہلے اسرائیل کے اندر تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے حوثی میزائل جو ہیں وہ آ کے گرتے تھے, اور اس کے بعد تمام جو بین الاقوامی ایئر لائنز ہیں. اب تو اس وقت جو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان یہودی آباد کاروں کو, کہ جن کو بڑے ناز و نام سے لا کے اور یہاں بڑے روشن مستقبل دکھا کے سیٹل ڈاؤن کیا گیا تھا, اب تو ان کو ریورس مائگریشن کے لیے واپسی کی فلائٹس نہیں مل رہی ہیں. تو صحیح. لگ یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے غزہ جنگ کے آغاز پہ امریکہ بہادر نے اپنا جو بحری بیڑا بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں پہ جو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں یہودی آباد کار ان کو واپس لے جائے, اس وقت تو اسرائیل کو اپنی جو غزہ کی جنگ ہے اس کے نتیجے میں اپنے قیدی وہاں سے چھڑانا مشکل ہو گئے ہیں. تو ابھی تو ریسنٹ جو اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ایک F-35 طیارہ گرا ہے اس کی جو فیمیل پائلٹ ہے وہ بھی ایرانیوں کے قبضے میں ہے. تو درست. اس وقت ایران کا جو پوزیشن ہے وہ نیگوسیشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو جو چیزیں اس کے پاس وار زون سے ٹھیک آ سر. رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو جواب دینا چاہیے, اور کیا ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے اتنے اپنے قیمتی لوگ مروانے کے باوجود کہ وہ جواب دے سکیں, یا ایران کو ٹرمپ صاحب کی ڈیل مان لینی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک میں تصحیح کر دوں کہ جو کل میٹنگ ہو رہی تھی USA کے ساتھ, آج ایران نے کہا کہ وہ میٹنگ کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے ایران کی کہ انہوں نے اس ڈپلومیٹک چینل کو بند نہیں کیا. جو کل وہ کہہ رہے تھے, کل تک کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس میٹنگ میں, سنڈے کی میٹنگ میں نہیں جائیں گے, لیکن اب ایران نے کہا کہ جی ہم سر اس ابھی میٹنگ میں شریک ہوئیں گے. اب اس میں ایک تو یہ بات ہے. برسن صاحب دوسری بات, منصور جی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس میں کہا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کا ان کا ضرور ایشو ہے. ایشو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں بہت سارے عرصے سے ہیں. ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا فقدان ہے, ان کے پاس وہ جدید طیارے نہیں ہیں. ایئر فورس کے جو طیارے ہیں وہ پرانے طیارے ہیں, ان کے پاس کافی پرانے ہیلی کاپٹرز اینڈ جو ایئر کرافٹس ہیں. آفٹر دیٹ یہ ہے کہ اگر ان کو رشیا سپورٹ کرتا ہے یا چائنا سپورٹ کرتا ہے, جو میرا خیال ہے کہ رشیا تو کس حد تک سپورٹ کرے گا, چائنا کھل کے سپورٹ نہیں کرے گا, پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وار کو پرولونگ کرنے میں جائیں. اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر پرابلم ہو جائے گا, پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ہو کہ وہ اس کو پرولونگ نہ کریں. لیکن اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہو رہا تھا وہ رات بھی ہوا, ابھی بھی اس میں باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ بہت سارے چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس میں یونائٹڈ نیشنز کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. اگر سچویشن ڈی ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو اس صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ میز پہ بیٹھ جائیں, ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, کیونکہ امریکہ کا یہ ہے کہ ان کی یورینیم کی افزودگی جو ہے 3.6% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ IAEA کی رپورٹ تھی کہ وہ 60% سے اوپر چلے گئے ہیں, جس کی بیس پہ انہوں نے حملہ کیا. یہ اب حملہ اس میں کر ایک دیا, اور بالکل. جو انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ آپ حملہ نہیں کر سکتے اس طرح. اگر اس قسم کی آپ کے پاس رپورٹ ہے تو آپ کو سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جانا چاہیے. بالکل. اب یہ جس بیس پہ گئے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے واچ ڈاگ کی رپورٹ ہے. یونائٹڈ نیشن کے واچ ڈاگ کے جو ہیڈ ہیں رافیل گروسی, اس نے آج کہا ہے کہ جی کسی بھی صورت میں آپ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ جنیوا کنونشن بھی پروہبٹ کرتا ہے کسی بھی ریاست کو کسی کے نیوکلیئر ہیڈز پہ حملہ کرنے کی. اس لیکن کی سر وجہ یہ یونائٹڈ نیشن ہوتی ہے, کوئی کردار بھی ادا نہیں کر سکا. بے شک ایک ہنگامی اجلاس بلایا, سیکیورٹی پہ بات بھی کی, اگر غزہ کی بات کی جائے, آج ایران کی بات کی جائے, تو صرف ڈسکشن ہو رہی ہے, ان کا کردار کہیں پہ بھی نہیں دیکھا جا رہا. اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ان کی جو پچھلی پریویس ہسٹری ہے اسرائیل کی, کہ 1981 میں انہوں نے اسی طرح ایٹمی ریئیکٹر کو عراق میں نشانہ بنایا تھا. اس میں بالکل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ اللیگل کر رہے ہیں جو اسرائیل نے کیا ہے, جو اٹیک کیا ہے عراق کی ایٹمی ریئیکٹر پہ. تو یہ ان کا پہلے بھی ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے جو پوری دنیا میں کسی ملک نے نہیں کی, کیونکہ اس میں جنیوا کنونشن میں یہ کلیئر کہا گیا کہ آپ کچھ بھی کریں, آپ کسی کے ایٹمی ریئیکٹرز کو نشانہ نہ بنائیں, جو ان کے ایٹامک ایسٹس ہیں ان کے قریب نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس میں ریڈیشن لیول اتنا
ہائی جا سکتا ہے کہ اس ریجن میں پورے میں تباہی مچ سکتی ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اسی وجہ سے اس کو اسپیسیفکلی انٹرنیشنل لا کے تحت ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. اب ایران کے پاس فرض کریں یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، اوبیسلی 3-4 ویک کے بعد یہ نیگوشیٹ ہو جائے گی سچویشن. تو اب ایران کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آئی سی جے میں جانا چاہیے. آئی سی جے کا کردار غزہ کے حوالے سے بہت اسٹرانگ نہیں رہا، اسرائیل نے ان کی Exactly. بات نہیں مانی. بٹ ابھی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ابھی جو یورپ ہے وہ اسرائیل کے اس طرح ساتھ نہیں کھڑا ہوا، یورپین یونین اس طرح نہیں کھڑی ہوئی، نیٹو اس طرح نہیں کھڑی ہوئی. ان کی طرف سے بہت ہی اسٹرانگ قسم کے کل سے بیان آ رہے ہیں. ٹرکی اس طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ ٹرکی کے اچھے روابط تھے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. اس طرح سعودیہ نے بھی بڑے کھل کے اسٹیٹمنٹ دیے. تو انٹرنیشنلی پہلی دفعہ آپ نے غزہ کی جنگ میں اس طرح کی نہیں دیکھی ہوئے گی جو کرٹیسزم ہوا اسرائیل پہ. اس میں پہلی دفعہ اسرائیل پہ کرٹیسزم ہوا ہے، کیونکہ آبویسلی انہوں نے وائلیشن کی ہے آرٹیکل 2 سب سیکشن 4 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر کی. اس کے علاوہ 51 چارٹر کو بھی وائلیٹ کیا اسرائیل نے، جو کہ انٹرنیشنل لا کو پہلے بھی وائلیٹ کیا غزہ میں جب انہوں نے اس کی رولنگ نہیں مانی آئی سی جے کی. اس وجہ سے پوری دنیا میں اب جو ممالک ہیں وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ انٹرنلی پبلک کا پریشر آ رہا ہے. جیسے یو کے میں پبلک کا پریشر تھا، یو ایس اے میں پبلک کا پریشر تھا کہ اپنی حکومتوں پہ کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہو اس کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ حکومتیں اگر سپورٹ کر بھی رہی ہیں تو بڑی ڈکے چھپے اس وقت کر رہی ہیں. جیسے اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے یو کے، فرانس یا اگر اس میں سپورٹ کرتے ہیں، یو ایس اے تو کھل کے کرے گا، یو کے اور فرانس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چھپ کے کریں، اتنا اوپنلی نہیں کریں. حالانکہ ایران نے کل کہا ہے کہ ہمارے بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ یو کے نے اور فرانس نے بھی کیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے تھریٹ دی ہے کہ ہم ان کے بحری بیڑوں پہ حملے کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ آپ اس سے پیچھے رہیں. درست. اب اس میں یو کے، فرانس یا یو ایس اے بھی براہ راست جنگ میں نہیں جانا چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے انٹرنیشنلی جو اہم چیز ہے کہ یو ایس اے کی نیگوشیٹ کر رہا تھا اس ڈیل کو 3.6 سے نیچے لانے کے لیے، یورینیم کی افزودگی، اس کو آبویسلی سبوتاز کر دیا اس پورے ڈائیلاگ کے پروسیس کو اسرائیل نے. اس کی وجہ سے بھی امریکہ بہت خوش نہیں ہے اس بات پہ. درست. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اتنا ہو سکتا ہے سپورٹیو نہ ہو، لیکن اس خطے میں اسرائیل کو پھر بھی وہ اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی تباہی نہیں چاہتے. اگر فرض کریں ایران حملہ کرتا ہے، ایران کا ایک تو ڈسٹینس ہے بہت زیادہ. اس میں سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جارڈن میں گھسے، جارڈن کی آبادیوں پہ قبضہ کرے. وہ یعنی ادھر کا بھی خطرہ ہے. کیونکہ اسرائیل کی یہ ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی جنگ کو زمین کو ہتھیانے کے لیے یوز کرتا ہے، تو اسرائیل بالکل فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. اس ٹھیک میں سر. اوبیسلی سر نیتن یاہو نے یہ بالکل کیا ہے ٹھیک ہو تو گیا. وہ منصور سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ کو یہ حالات سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی میں آپ کے سوال سے پہلے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی فیکچوئل کریکشن کرنا چاہوں گا. ویلسے صاحب نے فرمایا کہ مذاکرات جو ہیں جو جوہری توانائی کے حوالے سے وہ کل ہونے جا رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ جو اطلاع ہے، جو اسماعیل بقائی ان کے فارن آفس کے ترجمان ہیں ایران کے، انہوں نے ابھی اس کے مذاکرات کو معطل رکھنے ہی کا اعلان کیا کچھ دیر پہلے. بہرحال ہیونگ سیڈ دس، آپ کے سوال اگر کائنڈلی ریپیٹ کر سکیں. جی سر، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ حالات سلجھیں گے یا مزید خراب ہوں گے؟ جی اس وقت جو سچویشن ہے، اگر تو یہی پیس رہی، یہی رفتار رہی معاملات کی، خاص طور پہ ایران کی طرف سے حملے اور پھر اسی کا جواب اسرائیل کی طرف سے وہ جاری رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پوٹینشیل اپنی جگہ موجود ہے اس جنگ کے پھیلنے کا، اور نہ صرف پھیلنے کا بلکہ لمبا ہونے کا. کیونکہ ابھی تک جو ہے امریکہ نے اس نوعیت کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ جس میں اسرائیل کو کم از کم کوئی ایسا اشارہ کنائیہ ملا ہو کہ اینف از اینف، آپ نے بہت کچھ کر دیا، ہماری بڑی خدمت کر دی. ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے حوالے سے جو امریکن پلان تھے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلے دور اقتدار کا انکمپلیٹ ایجنڈا تھا جب انہوں نے جے سی پی او سے نکالا، اور خاص طور پہ اس معاہدے سے نکلے ہیں امریکہ، تو اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں یقیناً اسی انفنش ایجنڈے کو جو ہے وہ اسرائیل کے تعاون سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت تک میں سمجھتا ہوں جس چیز کو بون آف کنٹینشن بنا کے یہ ساری جنگ شروع کی گئی ہے، ایران جو ہے اب جو مین اینڈ مٹیریل لاس اسے، یعنی ان کے ہائی ویلیو ٹارگیٹس اور ان کے اس نوعیت کے جو نقصانات ہو چکے ہیں، اس کے بعد کم از کم وہ اس ایشو سے تو بیک آؤٹ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس وقت جو یورینیم افزودگی کے
حوالے سے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اور ایون ان کا جو علی خامنائی صاحب کا تو فتویٰ موجود ہے اس بارے میں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار جو ہیں یا جوہری بم جو ہے نہیں بنانا چاہیے. ہم تو صرف سول مقاصد کے لیے توانائی کی ضروریات کے حوالے سے جو طبی ضروریات ہیں، جو زراعت میں اس کا استعمال ہے، ہم اس کو ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ، کیونکہ ایران پر یقیناً جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ بڑی دیر سے پابندیاں عائد ہیں، اور وہ ایک پہلو کی نہیں ہیں. فائنانس سے لے کے زراعت، یعنی ہر جو شعبہ زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیوی قسم کی سینکشن جو ہیں ایران اس کا سامنا کرتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اس وقت زیادہ سے زیادہ ہتھیار ہیں وہ بڑے افکار رفتہ ہیں. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو پریزیڈنٹ کا جو طیارہ ہے جو ایئر کریش ہوا تھا، اس کا بھی جو اسپیئر پارٹ اویلیبل نہیں تھے، وہ اسی خراب حالت میں جو ہے وہ سرکاری دوروں کے لیے اسے استعمال کر رہے تھے، اور ایک حادثے کا شکار ہوئے جس میں اس وقت بھی بڑی ان کی ٹاپ بالکل. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ناظرین، بجٹ پیش کرنے کے بعد وفاقی حکومت مسلسل تنقید کی زد میں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بجٹ کو یکسر مسترد کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بجٹ کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کا ماننا ہے کہ بجٹ میں عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کیا گیا ہے. وفاقی بجٹ کو عوام دشمن بجٹ قرار دے دیا گیا ہے. ایسے میں گزشتہ روز سندھ اور کے پی میں بھی بجٹ پیش کر دیے گئے ہیں. سندھ حکومت نے 34 خرب 51 ارب روپے کا صوبائی بجٹ پیش کر دیا ہے. بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافہ، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، جبکہ پینشن میں 8% اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے. تعلیم کے شعبے کے لیے 102.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ صحت کے شعبے کے لیے 45.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ضلعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 55 ارب روپے، آبپاشی کے منصوبوں کے لیے 84 ارب روپے، زراعت، لائیو اسٹاک اور فشریز کے لیے 22.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح کے پی حکومت نے بھی 2119 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے، جس میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 547 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے. صوبے بھر میں کم سے کم ماہانہ اجرت 36,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی ہے. صحت کے لیے 276 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 50 ارب روپے اور یونیورسٹیز کے لیے 10 ارب روپے رکھنے کی تجویز دے دی گئی ہے. وفاقی بجٹ پر تنقید کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اور پاکستان تحریک انصاف نے کے پی میں کس حد تک عوامی بجٹ پیش کیا ہے، اس سب پر بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ. سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بجٹ آپ کا آ گیا، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن پہلے میں وفاق کے بجٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. کیا جو وفاق نے بجٹ پیش کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ غریب دشمن بجٹ ہے یا غریب مکاؤ بجٹ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، توقعات تو بہت تھیں کہ بہت اچھا بجٹ آئے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فسکل ایشوز ہیں، پھر آئی ایم ایف کا پریشر ہے، اور اس میں جس طرح کا ویسے بجٹ آیا ہے جس میں بالکل امید نہیں تھی کہ یہ تنخواہیں بھی کچھ بڑھائی جائیں گی یا کچھ اور جس طرح سے باتیں سامنے آئیں، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. باقی شکوے شکایات تو ضرور ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب کی بات کرتی ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا یہ موقف تھا کہ تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا جائے، پینشن میں اضافہ کیا جائے، اور پھر مزید بھی مراد جو ہیں وہ دی جائیں. تو اس لحاظ سے تو ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ویسے اگر جنرلی دیکھا جائے تو جو فسکل ایشوز ہیں، پرابلم ہے، اور پھر آئی ایم ایف کا پریشر ہے، اس لحاظ سے تو ایک بجٹ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ٹھیک ہے. صحیح. تو سر، اگر یہ میں آپ سے بات کروں کہ پی ایم ہاؤس کا 72 کروڑ، پی ایم آفس کا 86 کروڑ، سر 9 کروڑ کی گاڑیاں، 4 کروڑ گارڈن کا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فضول خرچی ہے؟ حکومت کو اتنی شاہ خرچیاں نہیں کرنی چاہیے. یہی پیسہ جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے یوٹیلائز ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. جی بالکل. یہ جب اس طرح کی چیزیں بجٹ میں آئیں، اور خاص طور پر کچھ تنخواہوں میں جو ایک دم سے اضافہ بھی کیا گیا ہے، ایگزیکٹلی سر، خاص طور پر 600% تک اضافہ جو اسپیکر کی. جی تو وہ مناسب نہیں ہے اس طرح اضافہ کرنا. ایک طرف ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ فسکل ایشوز ہیں، دوسری طرف ہم ایک دم سے اتنا زیادہ اضافہ کر رہے ہیں، تو وہ نامناسب ہے. لیکن بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس میں
نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی خواہ کے پیسے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بڑھایا نہ جائے. جو لاسٹ ایئر کی ہی جو ریلیزز تھیں یا جو مختص کیے گئے تھے، ایلوکیشنز تھیں یا جو ان کے لیے پیسے رکھے گئے تھے، انہیں کو رکھا جائے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پھر جب ایگزیکٹلی. اس طرح کی چیزیں آئیں گی، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک ایسا نہیں کیا جاتا، جس طرح بھی یہ تعویل دی جا رہی ہے کہ جی پارلیمنٹیرین کی جو تنخواہیں ہیں وہ 2016 سے نہیں بڑھی، تو یا اچانک جو ہی بڑھا اسپیکر دی گئی. صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں ان کی نہیں بڑھی تو اس لیے ان کو بڑھایا گیا ہے. ان کو بڑھایا جاتا ہے لیکن ایک حد تک. اتنا زیادہ جو جتنا پرسنٹیج آپ بتا رہی ہیں، تو اگر اس طرح سے بڑھانی تھی تو یہ دوسرے غریب لوگوں کو اس طرح کی مراد دے دی جاتی. سر پیپلز عوام پارٹی نے عوام ہمیشہ کو غریبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ملک گیر احتجاج ہوگا اس بجٹ کے خلاف. سر آپ ہمیں کچھ ڈیٹ بتا سکتے ہیں کہ کب تک یہ احتجاج ہوگا؟ دیکھیں، چیئرمین صاحب آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں گئے ہیں بے شک. پاکستان. تو وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں جو حالات تھے انڈیا اور پاکستان کے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو بڑی پذیرائی بھی مل رہی ہے. پورا ایک ڈیلیگیشن ہے. تو جیسے ہی وہ واپس آئیں گے پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں CEC ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہت زیادہ سیریس کنسرن ضرور ہیں. چیئرمین صاحب نے بھی شو کی ہیں وہاں سے بھی، اور یہاں بھی جو ہماری لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر کہہ لیں یا جو دیگر سینئر لوگ ہیں، ان میں یہ ہے کہ اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے تھا اور عوام دوست ہونا چاہیے تھا، جس سے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. درست سر. ابھی جو وفاق کا بجٹ آیا اس کو تو ایک طرح سے یہی تاثر ملا، سب نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ غریب کے لیے تو بہت مشکل ہے. سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے اس میں لوگوں کے لیے، سندھیوں کے لیے کیا ریلیف ہے؟ دیکھیں، ہم نے ظاہر ہے وفاق سے ہی ہمیں ایلوکیشنز آتی ہیں، اور پھر یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی وفاق ٹیکس کلیکشن کرتا ہے اور پھر وہ صوبوں کو دیتا ہے. حالانکہ وہ ٹیکسز صوبے سے ہی ہوتے ہیں اور بالکل. صوبے ہی بہت زیادہ حصہ جو ہے اس کا کلیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ سندھ اس میں سب سے زیادہ شیئر ہولڈر ہے، اور خاص طور پر اگر کراچی کی بات کی جائے، پورا ملک کی معیشت جو ہے وہ 70% یا 68% جو ہے اس کا یہیں سے ہی سارے وسائل کا سبب جو ہے وہ سندھی ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود جو آپ اگر دہائی اٹھا لیں پچھلی 2013 سے لے کے سندھ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور جو PSDP آیا ہے اس میں کبھی بھی ہمیں 2-3% سے زیادہ نہیں ملا. صرف جو PDM کی گورنمنٹ بنی تھی اس میں ہمیں ضرور کچھ ایلوکیشنز یا کچھ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تھی، الیکشن کا ایئر تھا تو اس میں بھی نہیں ملا. اس دفعہ بہت امید تھی تو تھوڑا بہت تو ضرور ملا ہے، لیکن اور ہمارے کافی ایشوز ہیں سیریس جن کو کیٹر نہیں کیا گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے. آپ سندھ کے بجٹ پر اگر آئیں تو جو ہمارے وسائل ہیں اس میں دیکھیں، ہم نے جو کم تنخواہ دار طبقہ ہے جو 1 سے 16 گریڈ تک جو ہے 1 سے 16 تک، اس کا ہم نے 12% بالکل سر. جو ہے وہ پڑھائی ہے انکریز کیا ہے. اور پھر جو 16 سے ابو ہے 21 تک ان کا 10%. پھر پینشن میں ہم نے کچھ اضافہ کیا ہے. سندھ کا بجٹ آیا ہے، اس سے اس کی عوام کو بہت ریلیف ملے گا اور بہت آگے اچھے منصوبے بنیں گے. صحت کو بھی آپ لوگوں نے فروغ دیا، تعلیم کو بھی دیا. یہی دو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں یا ایک صوبے کو چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ دونوں تو ہم نے دیکھا کہ سندھ نے کور کر لیں. سر اگر اب وفاق کی بات کی جائے تو وفاق میں جو ایشوز ہیں ان کے لیے اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کتنی آواز اٹھائے گی اور کیا پیپلز پارٹی یہ بجٹ منظور ہونے دے گی؟ دیکھیں، ہمارے کچھ سیریس ایشوز ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں تو دہائیوں سے کچھ نہیں ملا تھا، سندھ کو نظر انداز کیا گیا. PMLN کے جو پہلے 5 سال تھے 2013 آن ورڈ، پھر 18 کے بعد تو خان صاحب کہتے تھے کہ سندھ ہمارا ہے ہی نہیں، اور انہوں نے اور زیادہ رویہ ہمارے ساتھ تلخ رکھا جو ریکارڈ کا حصہ ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں آن لائن بھی موجود ہیں، اگر آپ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کوئی PSDP بنتی تھی 13 سے لے کے 22 تک، تو اس میں 3-4% سے زیادہ نہیں رکھا گیا. اسی طرح جو NHA ہے اس میں بھی نہیں رکھا جاتا تھا. تو
ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو ایک تو کہا کہ ہمیں وہ 10 سالوں کا ازالہ ضرور کیا جائے، اور پھر جو ہمارے بہت دو اہم پروجیکٹ ہیں جس کے لیے سب بات کرتے ہیں، ایک K4 پانی کا، اور اس پہ بہت کم پیسے رکھے گئے، پھر جو ایک اصل سیگمنٹ ہے، ایک پورشن ہے موٹر وے جو پورے ملک میں ہے، ہونا تو پورٹ سٹی سے شروع چاہیے تھا، لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں سے نہیں بنایا گیا تھا شروع میں، بعد میں جو ہمارا اپنا روڈ بنا ہوا تھا کراچی حیدرآباد اس کو بہتر کیا گیا، ملتان سکھر موٹر وے ضرور بنایا گیا، لیکن جو اصل اس کا پورشن رہتا ہے، سیگمنٹ رہتا ہے، وہ ہے سکھر حیدرآباد، جس کو لاسٹ گورنمنٹ میں بھی، پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح بھی کیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے جو نہیں بن سکا تھا، ہمیں اس پر بڑا افسوس ہے کہ اس کے لیے وعدے بھی کیے گئے، پی ایم صاحب نے اور سب نے کہا کہ وہ جی ہمارا بہت اہم پروجیکٹ ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے پی ایس ڈی پی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے جو کہا بھی گیا ہمیں کہ جی اس میں ہم رکھیں گے وی جی ایف میں کوئی انیشلی 30 بلین کے قریب، وہ 15 بلین کر دیے، لیکن وہیں اسی بک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں، سارے صوبے ہمارے ہیں، وہاں ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، ہم نہیں یہ سمجھتے کہ وہاں پہ نہیں بننے چاہیے، وہاں بھی بننے چاہیے، لیکن جو اہم حصہ ہے اس کو چھوڑ کر اگر آپ غیر ضروری حصے کے لیے اتنے ہی پیسے رکھ دیں گے، 400 کے قریب چاہیے اس کے لیے، اگر اسی طرح اتنے ہی پیسے آپ کسی اور روڈ کے لیے رکھ لیں گے تو ہمیں ضرور اس پہ دکھ ہوگا اور ہم اعتراض کریں گے، درست کوئی سر. اور بڑا پروجیکٹ آئے آپ کی کر لیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہوگی کہ جی آپ یہاں پہ وہاں سے آ کے کہیں کوئی سڑک چھوٹی بنا دیں، نالی بنا دیں، کوئی باغ بنا دیں، یہ اس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں، میں بہت پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا ضرور اثر۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلم صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر جب وفاق کا بجٹ آیا تو آپ لوگوں کی پارٹی نے اسے بہت کرٹیسائز کیا، اور جتنا بھی آپ کرٹیسائز کر سکتے تھے آپ لوگ کرتے رہے. اب آپ کا جو اپنا بجٹ آیا ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ جس میں آپ کو کرٹیسزم نہ ملے، اور اگر وفاق کے بجٹ کو اور آپ کے بجٹ کو کمپیئر کیا جائے تو اس میں عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ دیکھیں، اگر ہماری اپوزیشن ہمارے بجٹ کو کرٹیسائز نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کچھ اچھا کیا نا، اور بہترین کیا، تو اس وجہ سے کرٹیسائز نہیں کر پا رہی، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیے، تو عوام کی ایگزیکٹلی ہمارا پلس پہ ہاتھ ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کی کیا مشکلات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بجٹ بنایا. ہمارا جو بجٹ ہے ٹیکس فری ہے، تاریخی بجٹ ہم نے بنایا. ہماری جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، جو ترقیاتی اخراجات جسے کہتے ہیں، اس میں ہم نے 40% کا اضافہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو محصولات جو وفاق سے اور یہ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے صوبے کے لیے ہمیں ٹورزم جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے ہم سڑکیں اور تمام چیزیں جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، معدنیات پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر. اب آپ دیکھ لیں پچھلے چند مہینے سے آپ کو کوئی ایسی کوئی بری خبر نہیں ملی ہوگی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ. پچھلے سال 2 کروڑ لوگوں نے جو ہے خیبر پختونخوا کا رخ کیا تھا سیاحت کے لیے. کسی ایک شخص نے جو ہے کمپلین نہیں کی لا اینڈ آرڈر کی، ان کے ساتھ کوئی بد انتظامی یا بدتمیزی ہوئی ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ مالی طور پہ خیبر پختونخوا حکومت بہت مستحکم ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں. درست. تقریباً 250 ارب روپے کا ہم نے فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کیا، جو تمام صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھا. درست. سر اگر بجٹ کی وفاق کے بجٹ کی بات کریں تو اس میں تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوا اور پینشن میں 7%. اگر کے پی کے جو بجٹ آیا ہے اس کی بات کریں تو اس میں بھی اتنا ہی ہوا ہے، تو پھر تو وہ اضافہ ہونا جسٹیفائڈ ہے، چاہے پھر وہ وفاق کریں یا آپ لوگ کریں. دیکھیں، صرف تنخواہیں نہیں ہوتی نا، تنخواہوں کے علاوہ الاؤنسز بھی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے تمام سرکاری ملازمین کی جو الاؤنسز ہیں 15% سے لے کے 80% تک وہ بھی بڑھائے تنخواہوں کے علاوہ، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری، حالانکہ اس میں جن کے 15% ہوئے وہ کافی شکایت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے الاؤنسز میں بھی جو ہے بہت بڑا اضافہ کیا. صحیح. تو سر ابھی جو آپ لوگوں نے کرٹیسزم کیا ہے، جو کہ سب کو ہی لگا ہے کہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے، آپ لوگوں کی پارٹی نے بھی بہت کرٹیسائز کیا، اس کے لیے آپ کے کوئی احتجاج ہوگا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، احتجاج تو ہم نے تو قوم کی نمائندگی کی ہے نا،
کیونکہ قوم اس وقت جو ہے بہت پریشان ہے. ملک میں روزگار نہیں ہے، غربت کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کاروبار جو ہے تباہ ہو رہے ہیں، اور جو ٹیکس کی شرح اور جس طریقے سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اس وقت ملک سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 30 لاکھ لوگ پچھلے 30 سال میں جا رہے ہیں. تو اس وقت اگر عوام کی نمائندگی ہے تو وہ خیبر پختونخوا حکومت نے کی ہے. درست. اور سر صحت کے شعبے کی اگر بات کی جائے تو کے پی کے حکومت نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے یا کیا اچھی خبر ہے کے پی کے لوگوں کے لیے؟ ہمارا جو بجٹ کا مجموعی حصہ ہے وہ 14.5% جو ہے وہ صحت کے لیے ہے. ہمارا پچھلے سال صحت کارڈ میں ہم نے 35 ارب رکھا تھا، اس سال ہم 41 ارب پہ لے گئے، اور صحت کے لیے مجموعی طور پہ تقریباً ہم نے 38 سے 40 ارب روپے پچھلے سال سے زیادہ اس میں اضافہ کیا ہے. نہ صرف یہ، صحت کارڈ میں ہم نے جو مہلک بیماری ہیں اس کو بھی اب شامل کر دیا، جس میں لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، کوکلیئر، جو بچے جو بیچارے پیدا ہوتے جو ہے گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کوکلیئر لگتا ہے، وہ ہم نے پورا فری کر دیا ہے. اور اس سال ہم نے جو ہے کیتھ لیب جو ہے پورے کے پی میں جو ہے اس کو پھیلا دیا ہے. اس کے لیے ہم نے پروجیکٹس اناؤنس کر دیے، تو کافی خطیر رقم ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں اس کے علاوہ بھی رکھی ہے. درست سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.